آقا علیہ السلام صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے. بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے، توجہ سے سماعت کیجیے. آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے. ایک اونٹ دوڑتا دوڑتا آیا اور آقا علیہ السلام کے کان کے پاس آ کر کچھ باتیں کرنے لگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا پرسکون ہو جا، سمجھ جا، ٹھنڈا ہو جا. اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے انصاف دے گا، اگر تو جھوٹا ہے پھر تجھے سزا ملے گی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا ہے میں ایک جس کا جو میرا مالک ہے نا اس کے پاس 1 سال رہا، بلا بڑا ہوا. پھر 1 سال کے بعد انہوں نے مجھے خدمت کے لیے سرد علاقوں میں لے جاتے، گھاس کے لیے گرم علاقوں میں لے جاتے، مجھ پر سواری کیا کرتے تھے. اور پھر انہوں نے جب میں جوان ہو گیا افزائش نسل کے لیے مجھے اونٹنی میں چھوڑ دیا. بہت سے اس صحت مند اونٹ اللہ نے عطا کیے ہیں. اور بالآخر جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے ذبح کر دیں اور میرا خون بہائیں، میرا گوشت یہ کھا لیں. جب آقا علیہ السلام کو یہ باتیں اس نے ذکر کر دی، کیونکہ آقا علیہ السلام صرف انسانوں کے نبی نہیں تھے، جانوروں کے، حیوانوں کے، پرندوں کے بھی نبی تھے. ان کی بولیاں سمجھا کرتے تھے. صحیح ستہ میں شامل ہے ابن ماجہ، اس کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا پیارے آقا اونٹ کیا کہنے آیا تھا، بتاؤ تو صحیح. آقا نے فرمایا اس کے مالک کو بتاؤ. اس کا مالک آ گیا، آپ نے تمام باتیں بتا دی. وہ کہنے لگے خدا کی قسم منو ان تمام واقعہ اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا ہے. ہم نے اس کو چھوڑا، اس سے خدمت لی، اونٹنی کے ساتھ رکھا افزائش نسل کے لیے. اس کے بعد ہم نے اس کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. آپ نے فرمایا جو خدمت والا اونٹ ہو، سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، اس کے ساتھ یہی چل کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ یہی کام کیا جاتا ہے کہ آپ بوڑھا ہو گئے تو ذبح کرنا چاہتے ہو، کیونکہ اس نے استغاثہ پیش کیا تھا آقا کی بارگاہ میں. تو آپ نے فرمایا، وہ کہنے لگے نہیں، اب نہ ہم اس کو بیچیں گے نہ ہم اس کو ذبح کریں گے، بلکہ ہم اس کو سنبھال کر رکھیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ پہلے فریاد سے کر چکا ہے، تم نے اس کی بات نہیں سنی، لہذا 100 درہم کے بدلے آپ نے خریدا، پھر اس کو آزاد کر دیا. اس اونٹ نے آقا کے کان کے اندر بڑ بڑ کی، اور بڑ بڑ کرتا ہے نا، 4 باتیں کی. آقا علیہ السلام نے چاروں باتوں پر آمین کہا، لیکن صحابہ کو پتہ نہیں تھا. صحابہ نے پوچھا پیارے آقا بتائیں اس اونٹ نے کیا کہا ہے. اونٹ نے 4 دعائیں دی تھی. پہلی دعا یہ تھی کہ آقا قرآن و دین کی اشاعت پر، تبلیغ پر اللہ تمہیں پورا پورا بدلہ عطا فرمائے. میں نے کہا آمین. اور اس نے دوسری دعا کی کہ اللہ رب العزت اسی طرح جس طرح آپ نے مجھے جہنم کی گوشت خون بہانے سے جہنم بچا لیا ہے، اسی طرح آپ کی امت کو خون ریزی سے محفوظ کرے، کسی سے خون بہ جانے سے محفوظ فرمائے، اور آپ کی امت کو جہنم سے آزاد کر دے جس طرح آپ نے مجھے اس مالک سے آزاد کروا دیا ہے. اور چوتھی جو دعا اس نے کی تھی نا، آقا نے آمین کہا تھا. اس نے کہا اللہ رب العزت آپ کی امت کو آپس میں خون ریزی سے محفوظ فرمائے. آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آئے، چشمدید ہو گئے، رونے لگے. آپ کی آنکھیں مبارک آپ دیدہ ہو گئی، رونے لگے. صحابہ نے پوچھا پیارے آقا چوتھی دعا کیا تھی جس پر آپ رونے لگے؟ آپ نے فرمایا یہی دعا تھی، میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی، اللہ نے قبول فرما لی. ابھی چوتھی دعا میں مانگنے لگا تھا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے محبوب کو سلام پیش کر اور کہنا اے محبوب یہ چوتھی دعا نہیں مانگ، یہ چوتھی دعا نہیں مانگ لی. اگر آپ نے چوتھی دعا مانگ لی تو ہمیں، کیونکہ یہ لوہے محفوظ پر لکھ دی گئی ہے، تاریخ لکھی گئی ہے، اگر آپ نے دعا مانگی ہمیں تقدیر کو بدلنا پڑے گا. دیکھا کسی کا کوئی ہو نا تعلقدار، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو بہت اجوال، یہ شرط ہے. اچھا مسئلہ پیش آ جائے تو انہوں نے کہتا ہے کہ اس کا جو نا رشتہ دار ہو، والد ہو، دوست ہو، اس کے ساتھ استغاثہ پیش کیا جائے، اس سے کہا جائے کہ آپ سفارش کر دیں. اگر وہ لجبال ہوا تو کہے گا فلاں بندہ میرے پاس چل کر آ گیا ہے، وہ کہے گا جی ٹھیک ہے میں اس کو درگزر کر دوں. وگرنہ پہلے ہی کہہ دے گا آپ مہربانی کرنا، آپ کی بات میں موڑ نہیں سکتا، اس لیے آپ میرے پاس تشریف نہیں لے آنا. اللہ نے پہلے فرما دیا. آقا رو پڑے. آپ نے فرمایا وہ چوتھی دعا یہ تھی کہ آپ کی امت کو آپس کے خون
ریزی سے محفوظ فرمائے، قتل و جدال سے محفوظ فرمائے. میری آنکھوں سے آنسو آ رہے. کیوں نہ کہوں تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیری تو راہ گزار تک کوئی بھی آ سکا نہیں، اور تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں. جھولی میری تنگ تھی تیرے یہاں کبھی